آج گو میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن جسارت کر رہا ہوں کہ کچھ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمام دوست احباب بڑے ہی خلوص پیار محبت کے ساتھ آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ اس طرح پیش کریں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام اہل محبت بزرگوں اور ہمارے نہایت محترم مقام جناب صوفی ظفر اقبال صاحب خلیفہ مجاز چورا شریف اور ہمارے پیر و مرشد کے خاص انعام یافتہ اور ہمارے بھائی جناب طاہر صاحب اور سب ہی بھائی ہیں ہم، تفریق والی بات کوئی نہیں۔ جہاں تفریق ہو گئی وہاں پہ معاملہ پھر وہ اخلاص سے ہٹتا چلا گیا۔ اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ کسی ایک کو کسی دوسرے پر ترجیح دینا بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہو۔ ہر ایک کے ساتھ محبت اور خلوص کا ایسا خوبصورت رشتہ ہونا چاہیے جس میں ریاکاری نہ ہو، منافقت نہ ہو اور دکھاوا نہ ہو۔ وہ جسے بولتے ہیں دل کو دل سے راہ کرتی ہے، ایسا ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو جس سے ہم کلام ہوں وہ کم از کم یہ تو ضرور سوچے کہ اس بندے نے
میرے ساتھ جتنی بھی بات کی بے شک مختصر ہی کی، لیکن کی اس نے دل سے ہے، کی اس نے دل سے ہے۔ اور یہ جو ایک ایمان والی کی نشانی ہے، اس کا جیسا اندر ہوگا ویسا ہی باہر ہوگا۔ اور وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مل کر ناگواری کا اظہار نہیں کرے گا، یا اس کے چہرے پر شکن نہیں آئے گا، بلکہ جیسے جیسے ان کے دوست آتے جائیں گے اس کا چہرہ وہ خوشی سے کھلتا چلا جائے گا۔ یہ ہمارے دین کا خاص پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عاجزی انکساری انسان کو عزتوں کی بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور اگر ہم تکبر کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں پستیوں تک لے جائے گا۔ شیطان تو انسان کو ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، قدم قدم پر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بعض ایسے خوبصورت دوست احباب ہوتے ہیں جن سے شیطان تنگ آ جاتا ہے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، اب میں ان کا پیچھا چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ پھر اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا یوں فضل و کرم فرماتا ہے کہ وہ ذاکر بھی بنتا ہے، شاکر بھی بنتا ہے، اور صابر بھی بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق بڑے ہی احسن انداز میں کیا۔ ہمیں اس کے اس کرم کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ وہ ہمیں کسی اور شکل میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں احسن تکوین میں پیدا کیا، اور پھر عقل سلیم عطا فرمائی۔ عقل خبیث نہیں، عقل سلیم عطا فرمائی۔ عقل سلیم ہے کیا؟ کہ پازیٹو سوچ، مثبت سوچ، جس میں دنیاوی ریاکاری سے آدمی محفوظ ہو کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اپنے تمام ملنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اشفاق صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان سے اگر اس نسبت سے محبت کروں گا کہ یہ مجھے اچھا کہے گا، تو وہ محبت نہیں ہوئی، وہ ریاکاری ہو گئی۔ محبت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو ماں باپ جیسی خوبصورت نعمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ فرماتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا حکم ہے سبحان اللہ، اللہ تعبدوا، کسی کی عبادت نہ کرو، سبحان اللہ، کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایہ، صرف اسی کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ، پھر کیا فرمایا وبالوالدین احسان، سبحان اللہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ سبحان اللہ، بے شک، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تیرے رب کا حکم ہے کہ تو اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر، بے شک، اس کے ساتھ ہی اس نے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کا فرما کے یہ ثابت کر دیا کہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، اس کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، یوں تو تمام مذاہب میں ماں باپ کی عزت و تکریم کے بارے میں ذکر ہے، لیکن ان مذاہب میں جو صحیح ماں باپ کے حقوق کا احاطہ کرتا ہے وہ تفصیلاً بیان نہیں ہے، وہ صرف ہمارے دین میں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، والدین کی تعظیم کے لیے توریت میں یہ ہدایت موجود ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو تاکہ خداوند کریم تمہاری عمر دراز کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اسی طرح انجیل میں ہے کہ والدین کی عزت کرو، جو ماں باپ کی عزت نہ کرے ان پہ لعنت بھیجے، وہ جان سے مارا جائے۔ یہ انجیل میں ہے۔ انسانی زندگی کے معمولات کی طرح ماں باپ کے حقوق کا جو احاطہ ہے وہ اسلام میں بڑا ہی تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے والدین کو اللہ تعالیٰ کے حقیقی شان ربوبیت کی مجازی مثال قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، کیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کرتا ہے تو اس سے پیدا کرنے سے پہلے اس کی جو کھانے پینے کی، جو اس کی زندگی حیات کے لیے تمام لوازمات ضروری ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پہلے پیدا کرتا ہے اور بعد میں اس کو پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ، یہ ہے ماں باپ جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی شان ربوبیت کی مجازی مثال، کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پرورش جو ہے، نگہداشت جو ہے، وہ ماں باپ کے فرائض میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے فرائض میں شامل ہو جاتی ہے، اور ہمارے قرآن پاک میں ماں باپ کے حقوق کا ایک باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے
منشور بنا دیا، ماں باپ کے حقوق پر قرآن پاک میں ایک منشور دے دیا۔ جیسے پاکستان کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے جو اس نے ماں باپ کے حقوق کے لیے کیا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اما اگر وہ یبلغن عندک الکبار احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی صورت میں دونوں یا دونوں میں سے تمہارے پاس پہنچ جائے تو پھر ان سے کیا کرو، کیسا سلوک کرو؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان سے بات اس طرح نہ کرو بلکہ اس طرح بات کرو کہ اف بھی نہ کرو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، تنہرہما نہ ہی ان کو جھڑکو بلکہ ان کے ساتھ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ قولاً کریمہ کا سلوک کرو، اور وَخْفِضْ لَهُمَا اپنے پہلوؤں کو جھکا دو، اپنے پہلوؤں کو جھکا دو، جناح ذل، عاجزی کے ساتھ من الرحمہ اور شفقت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے پہلوؤں کو اس طرح عاجزی کے ساتھ جھکا دو، شفقت کے ساتھ، اور پھر کیا کہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر دعا کرو، اے میرے اللہ جس طرح میرے والدین نے میری بچپن میں پرورش کی ہے اسی طرح تو ان پہ اپنا رحم فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ نے بوڑھے والدین سے گستاخی تو ایک طرف بلکہ ناگوار لفظ کا استعمال سے بھی منع فرمایا ہے، اور حضرت حسن علیہ السلام کا قول مبارک ہے، اگر اف سے بھی کوئی نچلا درجہ ماں باپ کو تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے حرام قرار دے دیتی، یعنی اف سے بھی کوئی نچلا ماں باپ کو جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرام قرار دے۔ کتنا سخت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کا ایک منشور بنا دیا، اور بڑھاپے کا اس لیے خصوصیت سے ذکر کیا کہ جب انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس میں چڑچڑا پن شروع ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر جب ماں باپ چڑچڑا پن کے شکار ہو جائیں تو اس موقع پر اولاد کو صبر کی تلقین کی گئی، صبر کی تلقین کی گئی ہے، بلکہ ان کو اف کہنا بھی جائز نہیں، جھڑکنے کا تو تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ان کے ساتھ قولاً کریمہ کا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت زبیر بن محمد رحمت اللہ علیہ نے قولاً کریمہ کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ جب ماں باپ تجھ کو بلائیں تو تو کہے کہ میں حاضر ہوں، تو کہے ان کو کہ میں حاضر ہوں، تعمیل ارشاد کے لیے، آپ کے حکم ماننے کے لیے میں حاضر ہوں۔
اور حضرت سعید بن المسیب نے بیان کیا کہ جس طرح ایک زر خرید غلام اپنے آقا کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس طرح اگر اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرے تو وہ پھر قولاً کریمہ پر عمل ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی اولاد کو، نصیحت فرمائی کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام بھی اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور یہی دعا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ میں بیان کی۔ دعا مانگنا ماں باپ کے لیے انبیاء کرام کی سنت مبارک۔ والدین کے حقوق کی جو ہے مکمل ادائیگی تو ممکن ہی نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا حق تو کیا ادا کرے گا، وہ تو دنیا میں اپنے ماں باپ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک شخص اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے کہ جو ان کی گود میں ایک سانس بھی لیا ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب کاموں سے اللہ جل و شانہ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور پھر عرض کیا کہ اس کے بعد اور کون سا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ والدین کی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو تقدو کرنا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک ایسا شخص مسجد نبوی کے قریب سے گزر رہا تھا جو کہ نہایت ہی ضعیف تھا، تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کاش یہ شخص جہاد کرتے ہوئے دبلا پتلا ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ساتھ فرمایا، کیا خوب آپ نے دیکھیں، یہ ہے ویژن جو ان کے دل میں آئی کہ یہ دبلا پتلا کوئی اور کچھ کرتے ہو گیا ہے، اگر یہ جہاد کرتا تو دبلا پتلا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے ارشاد فرمایا
کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے دبلا پتلا ہو گیا ہے. اگر ایسا ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا شاید وہ اپنے چھوٹے بچوں پر محنت کرتے ہوئے ان کے لیے جس کے حالات کماتے ہوئے وہ محنت سخت کرتے ہوئے وہ دبلا پتلا ہو گیا. اگر ایسا ہے تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو سکتا ہے وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو, وہ رزق حلال کمانے کے لیے سخت محنت کرتا ہو, تو اس وجہ سے وہ دبلا پتلا ہو. اگر ایسا ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. والدین کی خدمت کس قدر باعث ثواب اور فضیلت ہے اس حدیث مبارک سے میں بیان کیے دیتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن میں اس پر قادر نہیں, مجھ میں ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے کہ میں جہاد کر سکوں. اس کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو عرض کرنے لگا کہ میری والدہ زندہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی فرما برداری کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اس پر عمل کرے گا تو حج کرنے والا بن جائے گا, عمرہ کرنے والا بن جائے گا اور جہاد کرنے والا بن جائے گا. بس جب تمہاری ماں بلائے تو فوری حکم کی تعمیل کرو اور نافرمانی مت کرنا اور والدہ سے حسن سلوک کا برتاؤ کرنا. اسلام میں والدین کا اس قدر احترام منحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ کسی غیر کے والدین کو بھی گالی دینا جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دینا. حاضر نے عرض کیا کہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو اس کے بدلے میں دوسرا بھی اس کے ماں باپ کو گالی دے گا, تو وہی ہوا کہ کسی کے ماں باپ کو جو گالی دے گا وہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے دے گا. ٹائم تو واقع ہو گیا, ابھی باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ مکمل کر لیا جائے گا. میں قبلہ طاہر صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ آج ایک نعت شریف سنا دیں.